اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الأمی رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہے ہر وقت خوف طاری ہوتا ہے بندے کے اوپر، اور یا اچانک سے کسی بندے کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کس جادو کی علامت ہے یا یہ کوئی جناتی مسئلہ ہے؟ مطلب یہ ہے اصل میں کیا چیز ہے؟ خوف انسان کس وجہ سے خوف کھاتا ہے؟ کیا یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے یا جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ آج ہم اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ خوف ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذہن کے اوپر اس طرح کا خوف آئے کہ میں مر جاؤں گا یا میں مر جاؤں گی، اپنے مرنے کا خوف ہو، یا کہ میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا، یا مجھے فلاں بیماری آ جائے گی، یا اگر میں نے فلاں جگہ سفر کیا تو ایسا ہو جائے گا، فلاں جگہ سفر کیا تو ویسا ہو جائے گا، تو میں نے یہ کپڑے پہنے تو کہیں وہ کپڑے پھٹ نہ جائیں، میں نے یہ جوتا لیا تو کہیں نقصان نہ ہو جائے، میں نے یہ کاروبار کیا تو کہیں اس کاروبار کے اندر نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو جادو کی وجہ سے ایک ہمارا یہاں پر دماغ ہوتا ہے، یہ ایک دماغ پیچھے ہوتا ہے جس کو چھوٹا دماغ کہتے ہیں۔ یہ جو پیچھے چھوٹا دماغ ہوتا ہے اس کو جادو کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ اس قسم کے خوف کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اور ایک وہ خوف ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے اور اس کو خود نہیں پتہ چلتا کہ میں ڈر کیوں رہا ہوں، مجھے کس چیز کا خوف ہے، مگر وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے وہ ڈر رہا ہے۔ وہ زمین کے اوپر رینگتی ہوئی کیڑی سے بھی ڈر رہا ہے، وہ دیوار کے اوپر کچھ چھپکلی دیکھ لی اس کو دیکھ کر بھی وہ ڈر گیا، اس نے کاکروچ دیکھ لیا اس سے ڈر گیا، کوئی اچانک سے بندہ گھر میں آ گیا تو وہ اچانک اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ مطلب بہت زیادہ خوف، بلا وجہ کا خوف۔ یہ ہوتا ہے جنات کی وجہ سے، جو جنات آپ کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو جادوگر آپ کے اوپر جادو کے ذریعے آپ کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو جادوگر جنات کے ذریعے آپ کو جادو کرواتا ہے۔ جنات میں بھی کیونکہ جادو کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اس قسم کا پھر جادو کرتے ہیں۔ اور یہ بعض اوقات یہ وہ جادو ہوتا ہے جو جلدی پکڑ میں نہیں آتا، کیونکہ بندے کا دھیان جا رہا ہوتا ہے کسی جادوگر کی طرف کہ کسی نے کچھ کیا نہ، اور مگر اس کے پیچھے جو ہیں وہ جنات نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں، جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو وہ پیچھے کوئی نہیں نکلتا، پھر جب ہم ان کو ڈیپلی ذرا جا کے چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے تو وہ فلاں جن بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے۔ پھر اس کو قابو کیا جاتا ہے کہ ہاں بھی تو یہ حرکت کیوں کر رہا ہے اور کس کے کہنے کے اوپر تو یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو معاملات پھر یہ اس قسم کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کو اس طرح بار بار خوف آتا ہو نا، تو وہ کیا کیا کرے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، وہ اس طرح اپنے کانوں کے اندر نا یہ شہادت کی انگلیوں کو اس طرح اپنے کانوں کے اندر ڈال لے، اور وہ کیا کرے، کانوں کے اندر مکمل طور پر کان کو اپنے کو بند کر لے، بند کر کے تو وہ کیا کرے، اذان دے آہستہ آواز سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طرح وہ پوری اذان جو ہے اس کو ایک مرتبہ دہرائے، دوسری مرتبہ دہرائے، تیسری مرتبہ دہرائے، اور پھر اس کے بعد کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر یہی عمل کرے۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کے گرد و رواں میں جو ہیں وہ کیا کریں، اس کے ایک کان کے اندر انگلی ڈال دیں اور دوسرے کان میں اذان دیں، پھر ادھر دوسرے کان میں انگلی ڈال دیں پھر اذان دیں، پھر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پھر اذان دیں۔ چند دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا یہ خوف والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر دوسرے تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔